نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. آج سے سورۃ احقاف شروع ہو رہی ہے، 26واں سپارہ سورۃ احقاف. اس میں قوم عاد کا ذکر ہے، اور وہ جہاں رہتے تھے وہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ڈھیریاں کی، اور اس ٹیلے کو حقف کہتے ہیں، اس لیے سورت کا نام اس وجہ سے احقاف ہے، یعنی اس کا ذکر اس میں آگے آتا ہے. تو حامیم، یہ 7 صورتیں ایسی ہیں جو کہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ اس کی آخری صورت حوامیم 7. ان میں بنیادی عقائد کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، رسالت کا، قرآن کی حقانیت کا، اور آخرت پر ایمان کا. یہ اس کے مضامین ہیں. فرمائے کہ حامیم، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے آسمانوں اور زمین کو نہیں پیدا کیا مگر سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ. ما یعنی فضول نہیں ہے، فالتو نہیں ہے کہ یہ پیدا ہو گئے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، یہ سچائی اور حق کے ساتھ زمینوں و آسمانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا. اور دوسری بات ہے وہ اجل مسمى، یہ ایک وقت تک، زمین و آسمان کی پیدائش سدا نہیں ہے کہ سدا رہے گی، ایک وقت تک ہے. جس طرح کہ ہم دنیا میں کوئی چیز بناتے ہیں، مثلا کوئی اسکول بناتے ہیں، کوئی مدرسہ بناتے ہیں، یونیورسٹی بناتے ہیں، تو وہ ایک مضمون اس کو دیتے ہیں کہ یہ آپ نے پڑھانا ہے، اور اس مضمون کا آخر میں کیا ہوگا؟ امتحان ہوگا، اور جو پاس ہوں گے وہ ان کو فائدہ ہوگا، جو فیل ہوں گے وہ نقصان میں ہوں گے. تو اسی طرح یہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا سچائی کے ساتھ، اور ایک وقت مقرر تک، ایک وقت آئے گا کہ سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ سزا ہے. جب انسان سزا نہیں ہے تو یہ زمین و آسمان بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. فرمایا کہ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کافر جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا اس سے انہوں نے منہ پھیر لے، اعراض کر دیا. یعنی ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا کہ اتنے بڑے نظام کو اللہ نے پیدا کیا، اور جب ان کو ڈرایا کہ بھئی اس کا تم نے آگے جا کے جواب دیں، والذین کفروا عما انذروا معرضون، انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیرا. جس طرح کہ آج کل مسلمان جو ہے وہ نیکی کے راستے سے منہ پھیر دیتا ہے،
کہیں نیکی کا کام ہو رہا ہے تو منہ پھیر کے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کہیں ان سے کہ أَرَأَيْتُمْ، کیا تم دیکھتے ہو، مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن دوسروں کو تم پکارتے ہو یا ان کی عبادت کرتے ہو، بتوں کی کرتے ہو، بزرگوں کی کرتے ہو، جنات کی کرتے ہو، نبیوں کی عبادت کرتے ہو، یا فرشتوں کی، جس کی بھی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ لوگ آگ کی بھی عبادت کرتے ہیں، ستاروں کی بھی کرتے ہیں، سورج کی بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قل، آپ ان سے کہیں ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، تم دیکھتے ہو کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، اللہ فرماتے کہ ان سے کہو کہ مجھے دکھائے کہ انہوں نے زمین کے کس حصے کو بنایا ہے، زمین کے کس ٹوٹے کو انہوں نے بنایا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ آج یہ جو حصہ ہے، راولپنڈی کا حصہ فلاں نے بنایا ہے، انڈیا کا حصہ فلاں نے بنایا ہے، افغانستان کا حصہ فلاں نے بنایا ہے، اس طرح کبھی سنا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں۔ اور میں ارونی، دکھاؤ مجھے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو مجھے چھوڑ کے اوروں کی عبادت کرتے ہو، مجھے ذرا دکھاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین کے کس حصے کو انہوں نے پیدا کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو کبھی ہم نے سنا نہیں، کبھی دیکھا نہیں۔ ہر طرف کی زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کی۔ اچھا فرمایا چلو یہ تو زمین ہو گئی، زمین نہیں پیدا کی، ام لہم شرک فی السماوات، کہ آسمان کے بنانے میں یہ شریک تھے۔ بھئی زمین تو چلو کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا، تو آسمان تو کوئی حصہ انہوں نے بنائے، یا پہلا آسمان کسی نے بنائے، دوسرا کسی نے، تیسرا کسی اور نے بنائے، نہیں، تب کس نے بنائے؟ اللہ۔ یہ اللہ نے ایک مثال دی کہ بھئی بتاؤ، یہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، تو فرمایا کہ انہوں نے تو نہ زمین بنائی ہے نہ آسمان بنایا۔ زمین و آسمان بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا کہ چلو یہ تو دکھا نہیں سکتے ہو، تو ایک اور اللہ پاک نے سوال کیا، دکھا نہیں سکتے ہو تو کوئی کتاب ایسی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں حصہ فلاں نے بنایا، فلاں حصہ یا آسمان فلاں نے بنایا؟ ایتونی، اوپر فرمایا کہ ارونی، مجھے دکھاؤ، اور یہاں اللہ فرماتا ہے ایتونی، کتاب لاؤ، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کوئی کتاب پرانی لے آؤ کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں حصہ فلاں نے بنایا ہے، فلاں فلاں نے بنایا ہے۔ نہ دکھا سکتے ہو نہ لا سکتے ہو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، نہ کتاب لا سکتے ہو، او اثارۃ من علم، یا کوئی علم والا ایسا بندہ ہے جس کے پاس ایسا علم ہو کہ وہ آ کے ہمیں یہ بتائے کہ فلاں کام فلاں نے کیا ہے۔ نہ کتاب ہے نہ کوئی ایسا عالم ہے جو ہمیں یہ بتائے، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ کیسی باتیں اللہ پاک سمجھانے کے لیے فرماتا ہے، لیکن انسان ہے کہ پھر بھی نہیں سمجھتا۔ اور میں ارونی، دکھاؤ، زمین دکھاؤ، آسمان دکھاؤ، یہ بھی نہیں کر سکتے، کتاب لے کر آؤ۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا وسارۃ من علم، یا کوئی علم والے کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، سب بنایا ہوا کس کا ہے جی؟ اللہ کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کسی اور کو پکارتا ہے۔ پکارنا کیا ہوتا ہے؟ او فلاں نے میری مدد کر دے، او فلاں میری مدد کر دے، فرشتے میری مدد کر دے۔ وہ مشرکین مکہ بتوں کو کہتے ہیں یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ عزات ہے،
یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ فرمایا ان بتوں سے، ان بتوں کو پکارتے ہو یا انسانوں کو پکارتے ہو؟ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، پکار کس کے لیے ہے جی؟ اللہ کے لیے۔ پکار کس کے لیے؟ جب بھی پکارے کس کو پکارے؟ یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں نا، یا علی مدد، یا غوث العظم مدد، یہ شرکیہ نعرے ہیں میرے بھائیو، ان سے بچیں۔ یا رسول اللہ مدد کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ویسے کسی نے یا رسول اللہ کہہ دیا، عقیدہ نہیں ہے کہ حضور میری مدد کو آئیں گے تو خیر ہے، لیکن اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور اللہ کے سوا میری مدد کو حضور آئیں گے، یہ نعرے لگتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یا رسول اللہ مدد کہنا بھی، یا علی مدد کہنا بھی، یا غوث العظم مدد کہنا بھی، یا بہاء الحق، لوگ کہتے ہیں یا بہاء الحق، بیڑا تک، بیڑے کو پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، اے مولا علی مشکل کشا، میری یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے قوالیاں بنائی ہیں، جنہوں نے غلط شعر لکھے ہیں، انہوں نے جواب دینا ہے۔ لوگ بڑے جناب سر دن کے وہ سنتے ہیں، ہاں جی، بھر دو میری جولی، جولی کون بھرے گا؟ بولے جی، بھر دو جولی یا اللہ میری، بھر دو جولی یا محمد میری، در سے کیا ہے کہ خالی نہ جاؤں گا، ایسے ایسے۔ اور لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ یہاں ہمارا ایک رکشے والا تھا باپ، وہ روزانہ صبح صبح قوالی لگاتا تھا۔ میں نے کہا یہ تو گانے ہیں، کہتے نہیں جی اس میں بڑا ثواب ہے۔ میں کہا تو کتر لگ رہے ہیں ثواب ہے، خامخواہ ثواب ہے، تجھے کس نے کہا ہے اس میں ثواب ہے؟ اور پھر موسیقی تو حرام ہے، یعنی اگر وہ نعتیہ الفاظ بھی ہے تو جب اس میں موسیقی آ گئی تو ویسے حرام ہو گیا۔ لوگ پتہ نہیں سمجھتے کہ قوالی میں ثواب ہے۔ یہ قوالی گانے کا ایک طریقہ ہے۔ چلو لوگ کہتے ہیں چلو یار یہ بڑا صوفی آدمی ہے، داڑھی والا ہے یا نمازی ہے، یہ قوالیاں سنتا ہے، تو سمجھتے کہ یہ جائز ہے۔ کہاں سے جائز ہے؟ فرمایا کہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتا ہے۔ دیکھیں جی، ہم عبادت نماز کس کی پڑھتے ہیں، سجدہ کس کے لیے کرتے ہیں، رکوع کس کے لیے کرتے ہیں، لیکن پکارنے میں ہم کمزور ہیں۔ جب بھی ایسا نعرہ لگتا ہے ہم بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ کبھی شرکیہ نعرہ نہ لگے تو پکڑ ہوگی قیامت کے دن، تو جس کو پکارتا تھا اب جا اس سے مانگو۔ ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہے، ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتا ہے، من لا يستجیب له الى یوم القیامت، وہ قیامت تک تمہیں جواب نہیں دے گی۔ جواب کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وہ آدمی تھا نا، وہ کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، صنم بت کو کہتے ہیں، کہتے یا صنم اپنے بت کو پکار رہا تھا، اور جناب پکارتے پکارتے اس نے یا صنم، اس کے منہ سے نکل کے یا صمد، تو صمد تو اللہ کا نام ہے، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر، بتا تجھے کیا تکلیف؟ تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ وہ آپ کو نہیں پکار رہا تھا، وہ تو صنم کو پکار رہا تھا، غلطی سے اس کے منہ سے صمد نکل گیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہی تو فرق ہے صنم اور صمد میں، کہ صنم جواب نہیں دیتا اور صمد جو ہے وہ جواب دیتا ہے۔ تو جب بھی ہم اللہ کو پکارتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ جواب دیتے ہیں۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ کدھر ہے تو فرمایا کہ میں قریب ہوں۔ کہاں ہوں جی؟ انی قریب اجیب دعوت الداعی، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں، اجیب ہوں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں باقاعدہ جواب دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتا ہے، من لا یستجیب له الی یوم القیامت، وہ قیامت تک واپس پلٹ کر جواب
اور پھر جواب کس طرح دے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ اس کے پکارنے سے بھی غافل ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ مجھے کون پکار رہا تھا؟ بھئی کسی فوت شدہ آدمی کو آپ پکارو تو اس کو کیا پتہ ہے کہ مجھے کون پکار رہا ہے؟ ہاں اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے کون پکار رہا ہے۔ تو کسی فوت شدہ بندے کو پکارو، اس کو پتہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ہماری پکار سے غافل ہیں، کیونکہ وہ بیچارے تو جواب نہیں دے سکتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، تو لوگ کہتے ہیں جی ہم ان کو بھی تو سلام کرتے ہیں، یہ نہیں سنتے۔ بھئی یہ ان کے لیے دعا ہے، سنانا نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تم پر سلامتی فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیے تو سب نے سن لیا اور جواب بھی دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تو وہ ہماری پکاروں سے کیا جی وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا، چلو یا بفرض محال اگر سن بھی لے، مَسْتَجَابُوا لَهُ، تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ بفرض محال کوئی اللہ کا ولی یا قبر میں کوئی زندہ بھی ہے، اکثر بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور انبیاء زندہ ہوتے ہیں، شہید زندہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لے تو جواب، تو اپنا کام کرو، اس کو پکارو جو زندہ ہے، حی لا قیوم ہے، ہر ایک کی بات سنتا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ تو آج کی آیات میں اللہ کی توحید کا پکا بیان ہے کہ نہ کسی نے زمین بنائی ہے، نہ کسی نے آسمان کا کوئی ٹوٹا بنایا ہے، ورنہ پھر زمین اور آسمان رنگ برنگی ہوتی، ایک کہتا میرا رنگ یہ ہے، دوسرا کہتا میرا رنگ یہ ہے، کلر یہ ہے، میری زمین اس طرح ہے، میری زمین کی مٹی جو ہے وہ اس طرح ہے، تمہاری زمین کی مٹی جو ہے وہ اس طرح، لیکن کبھی اس طرح کہیں ہوا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔